اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق ٹی وی کے ہفتہ روزہ سلسلے RSTU کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے قرآن پاک، قرآن حکیم کو شہید کرنے کی کوشش کرنے والے شخص، یہ خیال، یہ نظریہ پیش کرنے والے شخص ٹیری جونز کے متعلق گفتگو کی، اور اس پروگرام میں پاکستان کے ایک ریسرچ اسکالر، ایک عالمگیر شہرت کے حامل دینی شخصیت جناب الیاس ستار صاحب نے اسے مباہلے کا چیلنج کیا، مباہلے کی آفر کی۔ آج اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ چیلنج کہاں تک پہنچا، کیا ٹیری جونز تک یہ چیلنج پہنچ گیا ہے، اور دنیا کے وہ ذرائع ابلاغ جن تک یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ الیاس ستار صاحب نے ٹیری جونز کو مباہلے کا اور اسے قرآن حکیم کے متعلق جو ایک طریقہ کار ہے کہ مباہلہ جس میں اللہ کی عدالت میں دونوں خود کو پیش کرتے ہیں، اس بات کے فیصلے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان دو میں سے جو فریق سچ ہے اس کا فیصلہ کر دے، مختلف نشانیاں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ مثلا جو شخص اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس پر آسمان سے کوئی بجلی گر سکتی ہے جس سے وہ شخص جل کر راکھ ہو سکتا ہے، یا وہ شخص جہاں بیٹھا ہے وہ زمین کا حصہ کھل جاتا ہے، یعنی پھٹ جاتی ہے زمین وہاں سے، اور وہ جھوٹا شخص اس میں سما جاتا ہے، یا جیسے کوئی گفتگو کر رہا ہو اور اس گفتگو کے دوران اس کی زبان بند ہو جائے، جیسے اب ایک صاحب نے کہا کہ اچانک خلا آ گیا، تو اس طرح کا کوئی بھی ایسا عذاب اس شخص پر نازل ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے، انسانی ہاتھ اس میں کار فرما نہیں ہے، یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ تو مباہلے کا چیلنج کیا گیا ہے، جناب الیاس ستار صاحب نے یہ چیلنج دیا ہے ٹیری جونز کو، اور مباہلے کا پوائنٹ ہے کہ کیا قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اور اگر قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے تو ٹیری جونز پر اللہ کا عذاب نازل ہو، اور اگر قرآن حکیم نعوذ باللہ اللہ کی کتاب نہیں تو اللہ تعالیٰ الیاس ستار صاحب پر عذاب بھیج کر ساری دنیا کو، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتا دے کہ قرآن اس کی کتاب ہے یا نہیں۔ الیاس ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم الیاس ستار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ الیاس ستار صاحب ماشاءاللہ تقابل ادیان کے حوالے سے بھی اپنی شہرت رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، ایک ان کا انداز ہے تقابل ادیان کے دوران جب یہ گفتگو کرتے ہیں انتہائی دلچسپ ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کامیاب مباہلہ ان کی ہسٹری میں موجود ہے جو انہوں نے قادیانی مرزا غلام احمد کے خلاف کیا، جو کہ چوتھے خلیفہ تھے، اور اس مباہلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور آج کے تاریخی موقع پر ہم دوسرے مباہلے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ ٹیری جونز آمادہ ہوں، تو انشاءاللہ دنیا ایک مباہلہ اور دیکھے گی۔ الیاس ستار صاحب مناظرے اور مباہلے میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم میں ایسے پوائنٹس کو انہوں نے ڈسکور کیا، یا ان پوائنٹس کے وہ ہڈن میننگز سامنے لے کر آئے جو اب تک سامنے نہیں آئے تھے۔ تو الیاس ستار صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز جلدی سے کرتے ہیں کیونکہ آج بہت سی باتیں کرنی ہیں، اور ٹیری جونز کے حوالے سے جیسے کہ آپ گزشتہ پروگرام میں ان کو باقاعدہ آفر کر چکے ہیں، دنیا کے بے شمار افراد جو ذرائع ابلاغ ہیں خاص طور سے ان تک پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن میرا سوال آپ سے یہ کہ ٹیری جونز تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ آپ نے اس کو موبائلے کی آفر کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ٹیری جونز کو اطلاع کرنے کا ہم نے کوشش بہت کیا ہے، کیونکہ اس کا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس وغیرہ انٹرنیٹ میں تلاش کیا لیکن ملا نہیں، تو اتفاق سے ایک مسز کیرول بون ہیں، فلوریڈا ٹائمز کی کرسپونڈنٹ ہے، اس کا ایک لیٹر آرٹیکل نظر آیا جس میں انہوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، ٹیری جونز کے بارے میں، اور کافی کچھ ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بولا ہے کہ اس کے پیچھے جتنے اخباری نمائندہ لوگ گھوم رہے ہیں اس سے کم اس کے فالوورز ہیں، لیکن فالوورز کم ہو یا زیادہ ہو اس سے ہمارا بحث نہیں ہے، کیونکہ ڈنمارک میں جو کارٹون بناتا ہے اس کو بھی اتنا فالوئنگ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے،
کیونکہ کرسچن ہو یا یہودی ہو، عام پبلک جو ہوتا ہے وہ ذرا پیسفلی ہوتا ہے. یہ 2-4 نمایاں نکل آتے ہیں لوگ دنیا میں شور مچاتے ہیں. اگر وہ لوگ پازیٹیو لوگ ہوں تو ان کا اثرات قیامت تک چلتے رہتا ہے، اور نگیٹو لوگ ہوں تو کچھ دن بعد وہ خود ہی ذلیل ہو جاتے ہیں لوگوں کے نگاہ میں. جیسا ہٹلر تھا، بہت کچھ کیا، ایک انداز اس کا اپنا تھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ کام اچھا نہیں کیا تھا تو اب اس کو لوگ کو اچھے طریقے سے یاد نہیں، کرسچن خود بھی یاد نہیں کرتے، مسلمان تو دور کا بات، یہودی دور کا بات، کرسچن بھی اس کو اچھے سے یاد نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی اپنا نام فرعون نہیں رکھتا ہے. اب آج کل کوئی اپنا نام ہٹلر نہیں رکھتا ہے، حالانکہ اس کا نام ہی ہٹلر ہے. ہٹلر اردو میں لڑ بولتے ہیں لڑائی کو، اور ہٹ انگلش میں بولتے ہیں، تو اس کا مجموعہ نام یہ ہے. تو بہرحال اصل موقف وہ ٹیری جونز کی طرف آتا ہے. تو یہ ٹیری جونز کا چونکہ ڈائریکٹ نہیں ملا تو مسز کیرول بون کو ہم نے کنٹیکٹ کیا، اور CNN میں اور BBC، جیکسن وائل، نیو یارک ٹائمز، فلوریڈا ٹائمز میں بھی ہم نے اطلاع کر دیا ہے، اور بہت جگہ سے تھینک یو کا بھی آیا ہے کہ ریسیو کر لیے وہ لوگ. تو اور کچھ لوگوں نے حوصلہ افزائی کیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ ٹائم مانگے اور جی اس کے اوپر کریں گے. تو بہرحال یہ اصل میں ایک محبت بھرا طریقہ ہے موبائل، جی اور اس وجہ سے ہم نے اس کو پیش کیا ہے کہ ایک اس سے یہ فائدہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ختم ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ مباہلہ کیا ہے. اس سے پہلے سنا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ شاید مناظرہ ہوگا یا، لیکن سزا ایسی ہوگی. اور جیسے کہ آپ کا ایک مباہلہ ہم نے خود اس کی ویڈیوز بھی دیکھی کہ ان صاحب کا جو انجام ہوا. ایک طرف تو آج کی دنیا ہے، کہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کارٹونز بنائے جا رہے ہیں مغربی دنیا میں، اور کہیں یہ قرآن حکیم کا ایک نیا آئیڈیا ٹیری جونز لے کر آئے. لیکن جو ان کے فلاسفرز ہیں، جو ان کے ویسٹ کے جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ اسلام کو بھی پسند کرتے ہیں اور وہ قرآن کو بھی پسند کرتے ہیں. مثلا میں آج ہیرفان گوئٹے، یہ جرمن کے بھی قومی شاعر ہیں، لیکن مغربی دنیا کے بہت ایسے شاعر جن کی پوجا کی جاتی ہے مغرب میں، ایسے شاعر ہیں یہ. اور میرے خیال ہے کوئی مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں گوئٹے کا ویسٹ میں ذکر نہ کیا جاتا ہو، یا کوئی ایسی پوئٹری کی کتاب جہاں کہیں نہ کہیں گوئٹے کا حوالہ نہ دیا جاتا ہو. تو گوئٹے کو میں اسٹڈی کر رہا تھا جرمن میں، تو مجھے ایک ان کی نظم نظر آئی جو کہ قرآن حکیم سے متعلق ہے. تو میں آج اپنے ناظرین کو گوئٹے کی وہ نظم سنا رہا ہوں جو انہوں نے جرمن میں لکھی آج سے تقریباً 200 سال پہلے. اور یہ دیکھیے کہ قرآن حکیم کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں. پہلے میں جرمن میں پڑھتا ہوں اور پھر اس سے اردو ترجمہ کریں گے. گوئٹے لکھتے ہیں: Ob der Koran von Ewigkeit sei, ob der Koran von Ewigkeit sei, danach frage ich nicht. Ob der Koran geschaffen sei, das weiß ich nicht. Dass das Buch der Bücher ist, glaube ich aus Musliminnen Pflicht. اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے. گوئٹے کہتے ہیں کیا قرآن ایک ابدی پیغام ہے؟ آخر میں کون ہوں اسے چیلنج کرنے والا؟ کیا قرآن مخلوق ہے؟ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں. کیا قرآن الہامی کتب کی سردار ہے؟ ہاں، ہر سچے مسلمان کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے. یعنی یہ سوالات گوئٹے اپنے خیال میں قرآن حکیم کو سامنے رکھ کر اپنے آپ سے کر رہے ہیں. قرآن حکیم کی تعریف اور اس کی جو عظمت ہے ان کے دل میں آ رہی ہے اور وہ یہ سوالات کر رہے ہیں. سردار صاحب آپ کیا کہیں گے اتنا خوبصورت کلام گوئٹے کا؟ اب تو گوئٹے کے یادداشت کو ہم چوم سکتے ہیں. زندہ ہوتا تو کاش ہم اس سے بھی چومتے، ماشاء اللہ، اس کے ہاتھ بھی چومتے، اس کی پیشانی بھی چومتے، اور RSTU کا صدر بنا دیتے اس کو چیئرمین بناتے، صدر بناتے، جو خواہش ہوتا کرتے. یہ اللہ کا فضل ہے. مگر مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یہ تو پکا مسلمان ہی ہو گیا. جب مسلمان سچے مسلمان کے جیسا عقیدہ ہے تو پھر مسلمان ہی گننا چاہیے اس کو. اور یہ
اچھا ہے کہ ایک قومی شاعر جو جرمن کا ہے وہ مسلمان ہے. سبحان اللہ. کم از کم نہیں ہے تو وہ چیلنج کرے. جی میں کیوں چیلنج کروں؟ وہ تو بالکل ہی وہ تو مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھا خوبصورت الفاظ قرآن کے لیے استعمال کر لیا. جی جتنا مسلمان نہیں سمجھے اس سے زیادہ یہ سمجھ لیا. یعنی سارے مسلمان نہیں، میرا مراد عام مسلمان، جی اس سے زیادہ یہ سمجھا ہے. اب مزے کی حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں قرآن شریف کو الہامی سمجھانا تو بہت ہی آسان ہو گیا. پہلے کے دور میں بھی اچھا تھا، لیکن آج کل زیادہ آسان اس لیے ہو گیا کہ جیسا فرعون کا لاش آ گیا ہے، جو قرآن نے فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد یہ کیا تھا، اناؤنس کیا تھا کہ اس کے لاش محفوظ کیا ہے. دنیا میں کسی کو علم نہیں تھا. اور پھر بندے کا کلام ہوتا تو جلدی سے لاش بتا دیتا کہ بے عزتی ہو جائے گا، سڑ گیا. اللہ کا کلام تھا، اللہ کو پتا تھا نہیں سڑے گا جب تک میرا مرضی ہے. 1300 سال انتظار کیا. معمولی بات نہیں ہے آپ سوچے تو. 2000 سال بعد اناؤنس کرنا بڑی بات ہے، اور 1300 سال بعد اس کا اظہار کرنا وہ اور بھی بڑی بات ہے کہ کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی یہ نہیں، جلد بازی نہیں، ہاں کہ ڈیکمپوز نہ ہو جائے کوئی وہی تو اس قسم کا کسی قسم کا جلد بازی نہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب دنیا کو بتا دیے تو یہ سب باتیں ہمارے دور میں ہو رہی ہیں. گوتھے جو ہے 1898 میں یہ ڈسکور ہوا تھا، اس فرعون کا لاش جو ڈوبا تھا اس کا نام مر نپٹا تھا. لیکن گوتھے اس کے پہلے فوت ہو گیا 74 میں. اب آج کل اور آسان بتانا یہ ہے کہ بھئی شہد کی مکھی کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے کہ وہ مونس مکھی ہے جو شہد بناتی ہے. تو وہ ایک مکھی کا ذکر ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے پیٹ ہے اس کے. اب لوگ پہلے تو سمجھتے یہ کوئی ظاہری طور پر ایک ایرر نظر آ رہا ہے، گرامیٹیکل ایرر ہے یا کوئی لینگویج کا ایرر ہے. لیکن اللہ کا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ داری لیا قرآن مجید کا. کسی نے اس کو ایڈٹ کر کے صحیح نہیں کرنے کا کوشش کیا کہ بھئی یا تو مکھی کو جمع کر دو یا پھر پیٹ کو واحد کر دو. میچنگ تو ہونا ہے، ایک مکھی ہے تو ایک پیٹ، 11 مکھی ہے تو 11 پیٹ، جو بھی ہو. لیکن ویسے ہی موجود رہا. اور اتنا سالوں کے بعد 1948 میں، یعنی تقریباً 1400 سال سے کچھ کم برسوں کے بعد، سائنٹسٹ نے جرمنی میں یہ ڈسکور کیا کہ ایک مونس مکھی جو ہے اس کے 11 پیٹ ہوتے ہیں. اب یہ سب سے سمجھانا بہت آسان ہے آج کل کے دنیا میں. ماشاءاللہ. تو اسی طریقے سے ایک اور خوبصورت نقطہ ہے اللہ اکبر کا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس کے اذان دیتے کان میں. جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اکبر کا سب سے زیادہ ہوتا ہے. نماز میں سیڑھی چڑھتے ہوئے آگ لگ جائے، جہاد میں، یعنی ہر جگہ اللہ اکبر سے زیادہ شاید بھی کسی کلمے کا استعمال ہو نہیں ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی اللہ اکبر نہیں ہے، اور حدیث شریف میں بار بار آیا ہے. سبحان. اور 23 سال میں حدیث شریف کا نزول ہوا، اور حدیث شریف یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوئے، اور 23 سال قرآن شریف کا نزول ہوا. 23 سال میں ایک دفعہ بھی ادھر میں اللہ اکبر نہیں آیا قرآن مجید میں، ادھر حدیث شریف میں بار بار آیا. سبحان. اس سے بڑا کلیئر ایک پوائنٹ ملا کہ بھئی یہ دو کلام ایک شخص کے نہیں ہیں. سبحان اللہ. بہت بہت تو اچھا. اس میں نے تھوڑا تحقیق کیا تھا کہ آخر قرآن شریف میں ہے کیوں نہیں. جی. تو پتہ یہ چلا کہ بھئی یہ اکبر لفظ جو ہے یہ مقابلتاً استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ بڑا ہونا، جس چیز سے آپ مقابلہ کر رہے ہو اس سے بڑا. اگر چوٹی سے مقابلہ کرے تو چوٹی سے بڑا. اگر آپ قرآن کا ایک آیت ہے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، اس کے ہر ذرے کا ذکر ہے، اس میں اس ذرے سے اصغر کا بھی ذکر ہے چھوٹا، اس ذرے سے اکبر کا بھی ذکر ہے بڑا. اب ذرے سے اگر 2 ذرہ ہوگا تو اکبر کہلائے گا مقابلتاً ایک ذرے سے، لیکن 2 ذرہ کا بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اکبر ہونے کے لیے ضروری نہیں بڑا ہونا، اکبر کے لیے ضروری ہے کوئی چھوٹے مقابلے میں ہونا. چھوٹا ہو مقابلے میں تو اس سے مقابلہ ہو تو اکبر کہلائیں گے. کبیر کے لیے بحیثیت خود بڑا ہونا. اکبر کے میں نے مقابلتاً بڑا، بھلے چھوٹا ہو، ایک اگر 3 فٹ کا بونا ہے تو وہ بھی اکبر ہو جائے گا اگر 2 فٹ کا بونا آ جائے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 فٹ کا بونا بھی چھوٹا ہی ہوگا. اور اللہ کا نام میں کبیر ہے، اور کبیر کے میں نے بحیثیت خود بڑا.
لیکن اکبر کا استعمال 100% صحیح ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں اور دوسروں کو ترغیب بھی دیتا ہوں کرو. اس کا معنی بہت خوبصورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو اللہ قرآن نے خود استعمال نہیں کیا. بندہ پیدا ہو گیا تو پھر بندہ مقابلہ کیا مخلوق کا اور خالق کا، اور خالق کے بارے میں بولا سارے مخلوق سے وہ اکبر ہے، وہ سارے مخلوق سے بڑا ہے، یعنی سارے کائنات سے بڑا ہے، کیونکہ سارا کائنات مخلوق ہے اور اللہ واحد خالق ہے. تو سارے کائنات سے اللہ بڑا ہے اور کہا کہ اللہ اکبر. تو یہ تو اب قرآن شریف میں ایک دفعہ بھی نہیں، حدیث شریف میں بار بار. اس سے بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ کلام دو مختلف لوگوں کا ہے. ایک اللہ کا کلام ہے قرآن شریف اور ایک حدیث شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے. صدر صاحب مباہلے کی بات چل رہی ہے، بلکہ ہم کہیں گے مباہلے کا موسم ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اس میں، اور ایسا ہو کہ ٹیری جونز بھی سامنے آئیں اور ہم دنیا ایک نیا ایک اوکیجن دیکھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 61 اور 62، اس میں ایک مباہلے کا ذکر ہے جس سے آپ نے بھی مباہلے کا آغاز کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحیوں کو مباہلے کی آفر کی، وہ پہنچے بھی مباہلے کے غالباً کچھ جو بھی بات طے ہوئی، لیکن مباہلہ کرنے سے سامنے آ کر انہیں انکار کر دیا اور یہ مباہلہ نہ ہو سکا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ تھی؟ میرا خیال ہے کہ وجہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کا ہمت نہیں ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ مباہلہ ان کے فیور میں تو ہوئے گا نہیں، اور مباہلہ کا کنسیپٹ بھی ان لوگوں کے پاس شاید اتنا نہیں تھا. تو یہ کنسیپٹ میرے خیال ہے قرآن شریف سے ابتدا ہوا ہے کہ اللہ کتب میں نہیں تھا. اس کے پہلے مباہلہ نما چیزیں تو بہت بھی، لیکن ایسا عام طور پر جا کے آفر کرو ویسا نہیں ہے. جیسا کہ فرعون کے ساتھ ایک قسم کا مباہلہ ہی سمجھے، لعنت کا ذکر نہیں تھا، لیکن جادوگر لوگ اس کی طرف سے آئے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے اور لاٹھی سانپ بنا اور جادوگر کا سارا کام نکل گیا. تو اس قسم کا ایک مباہلہ ہی تھا یہ، اور اس کے اوپر لعنت بھی آیا عذاب کے شکل میں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نصیب میں نہیں ملا اس کو. تو ان کا بھاگنے کا ایک وجہ تو یہ تھا. دوسرا وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرسچنز ہیں، بلکہ دنیا کے زیادہ لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ میں پرابلم یہ ہے کہ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے. جی، گہرائی میں چونکہ جاتے نہیں ہیں تو ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے. ایمان کے لیے آپ کا مضبوطی کے لیے علم کا بہت ضرورت ہے. جب آپ کے پاس لاجک ہوگا کہ اللہ کا ذات ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، 50 نہیں ہے، ان سب چیزوں کا جب مدلل باتیں آپ کے پاس ہوں گی، ایمان کا بنیاد ہوگا، تو جتنا پختہ بنیاد ہوگا اتنا پائیدار عمارت بھی ہوگا. یعنی مباہلہ قبول کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے اس کا ایمان مضبوط ہو اور اس کے بعد علم ہو، ایمان مضبوط ہو، سب کچھ ہو. اور وہ کرسچن کے پاس اس وقت نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ کا الہامی کتاب میں جو علم آیا اس سے کہاں مقابلہ کرتے. اور مباہلے کے آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو علم تم تک پہنچ چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر ضد وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آؤ مباہلہ کر لے، جھوٹے پہ لعنت ہو اور اللہ وضاحت کر دے کون سچا کون جھوٹا. یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ اس دور میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے والے ایک طرح سے اسکیپ ہوئے اور واپس چلے گئے، جو بھی آپ نے وجوہات بتائیں. تو کیا آج کے دور میں ایک ٹیری جونز مباہلے کے لیے آمادہ ہوگا یا وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرے گا؟ مباہلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ پرامن طریقہ ہے، اور میں نے جیسا کہا تھا کہ اس میں کوئی گولی کا تصور نہیں ہے. اور آپ نے صحیح کہا. میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا کہ ٹیری جونز تک یہ بات پہنچے، کیونکہ آج کا پروگرام اس دنیا میں واچ کیا جا رہا ہے. آپ نے جتنی محنت کی اور آپ کی ٹیم نے ماشاءاللہ یہ کوششوں سے چاروں طرف یہ بات پہنچ چکی ہے، تو وہ اس بات کو سنیں کہ ان کی ہسٹری میں مباہلہ ہوا تھا، اس کا کیا انجام ہوا، اور آج اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو یہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ بننے جا رہا ہے. اس لیے تو آپ پلیز اپنی بات جاری رکھیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، آپ نے اس کو ہسٹری بنا دیا. انہوں نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان، سوال کیا تھا آپ کا؟ ان کے اب مقابلے پر آنے والوں نے مباہلہ قبول نہیں کیا. وہ تو میں نے بتا ہاں دیا. لیکن کیا ٹیری جونز قبول کریں گے اس کو؟ ٹیری جونز قبول کرے گا جی. نہیں کرے گا؟ تو جو وجوہات ادھر تھی نا قبول تو کر سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان پائیدار فاؤنڈیشن نہیں ہو، لیکن غفلت میں مضبوطی اختیار کیا ہو. جیسے ایک رف ڈرائیونگ کرتا ہے، اس کے میں نہیں کہ ڈرائیور اچھا ہے لیکن تیز گاڑی چلا رہا ہے جی یار، پلین کے سیٹ میں کسی بندے کو بیٹھا تو وہ پلین تو وہی اسپیڈ سے جائے گا لیکن معاملہ گڑبڑ ہوگا. تو یہ ٹیری جونز جو ہے، نہ صرف ٹیری جونز بلکہ اس جیسے بہت لوگ ہیں جن کو کرسچن لوگ خود گمراہ کیا. اچھا. یہودی کو یہودی کا سردار خود گمراہ کیا، کرسچن کو کرسچن کا سردار گمراہ کیا. وہ کیسے آپ پوچھیں گے؟ یہ ہر مذہب کا یہ حال ہے. میں اپنے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے سارا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن یہ ہر جگہ یہی حال ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ اب جیسا میں نے لاسٹ شو میں بھی بتایا تھا کہ انگریز لوگ یہ آکسفورڈ ڈکشنری نکالے ہیں، پرنٹ کیے ہیں، اس میں لکھے ہیں اللہ از دا محمد نیم آف گاڈ. اب ایک اللہ نام جو ہے میں نے ثابت کیا تھا سورہ زخرف 43 نمبر 87 نمبر آیت، اس میں کلیئر ہے کہ غیر مسلم بھی اللہ بول رہے ہیں. کیا سمجھے؟ اب ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہ سارے لوگ اللہ کا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا نہیں ہوا ہے، یہ شروع سے موجود ہے یہ اللہ کا نام. لیکن اب آکسفورڈ ڈکشنری محمد نیم آف گاڈ لکھ دیا ہے تو اب اس کا احترام کرسچن ورلڈ میں ختم ہو جاتا ہے. جس کو یہ پتہ ہو کہ محمد نیم آف گاڈ ہے. اچھا، اس سے مراد یہ کہ آکسفورڈ ڈکشنری لکھنے والوں کو ہسٹری کا کوئی علم نہیں تھا؟ علم تھا، جان بوجھ کے چھپاتے ہیں. جیسا کیتھولک انسائکلوپیڈیا کا میں نے بتایا تھا، جی. اس میں لکھا ہے جب کیونکہ فرعون کا لاش ڈسکور ہو گیا، اب اس سے بھگانے کے لیے بولتا ہے کہ مقدس کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہے کہ فرعون پیچھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام بحیثیت خود اور اس نتیجے میں ڈوبا تھا. میں نے بے شمار آیتیں بتا دی بائبل سے، زبور سے، تورات سے، کہ نہ صرف فرعون گیا تھا، فرعون کا گھوڑا تک جا رہا ہے اس پانی کے اندر اور اس کو ڈبایا جا رہا ہے. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبا، زبور میں اس کا فرعون کا نام بھی آ گیا ساتھ میں، تورات میں اس کا گھوڑے کا ذکر آیا. تو بھائی گھوڑا گیا تو فرعون ساتھ ہی گیا نا، سیدھا بات ہے. فار دی ہارس آف فیرو وینٹ وتھ اٹس ہارس میں انٹو دی مڈس آف دا سی، یعنی بحر گلزم کے وہ جو 2 دیوار والے پانی تھے اور بیچ میں راستہ تھا، اس میں فرعون بھی گیا اپنے گھوڑے کے ساتھ، جی. یعنی اس کا گھوڑا گیا. تو یہ سب چیز جو ہے نا کنفیوز کرنے کے لیے یہ لوگ خود کرسچن کو کنفیوز کر رہا ہے، یہودی کو کنفیوز کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ دو، اب یہ فرعون کا لاش آ گیا، کتنا اچھا ملاب ہونا تھا خالق اور مخلوق کا. جی. تو نے یہ نشانی دی، میں نے یہ ایمان دیا، سبحان اللہ، ہے نا. اس کو چھوڑ کے فراڈ بازی میں چلے گئے جی. کہ مقدس کتاب میں لکھا نہیں. کیوں نہیں لکھا ہے بھائی؟ کس کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ تورات میں لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن کیتھولک انسائکلوپیڈیا بولتا ہے کہ ہمارے بائبل وغیرہ میں کہیں نہیں لکھا ہے مقدس کتاب میں. تو یہ شرمناک بات ہے، ایسا حرکت نہیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اب سیگمنٹ دوسرا آنے جی کا ٹائم آ انشاء رہا اللہ ہے. تعالیٰ، بالکل. اور بہت شکریہ. اور میں اسے ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. You are watching live show RSTU. I am your host Dr. Nazir Hussain, and with me is a honorable personality Mr. Ilyas Sattar. He is research scholar and he also expert in comparative religion, and he also explored many hidden meanings in the verses of Holy Quran. His research is among the best in the world. Welcome Mr. Ilyas Sattar. So first, before to start the program, I like to recite a poem from Mr. Goethe of Germany. He is the most popular poet, philosopher, scientist in the West, and you will hear what he is saying about Quran, because our topic is
the burning of Holy Quran in America. So I am reciting the words of Goethe in German and then I will translate it. Goethe says, ob der Koran von Ewigkeit sei, danach frage ich nicht. Ob der Koran geschaffen sei, das weiß ich nicht. Dass das Buch der Bücher ist, glaube ich aus Musliminnenpflicht. The English translation is Quran an eternal message? Yet who am I to challenge this? Is Quran a creature of God? I cannot say anything about this. Is Quran the crown of the all divine books? Yes, like all true Muslims, this is my faith also. This English translation is done by Mr. Ilyas Sattar, and I ask first to Mr. Ilyas Sattar, what do you say about this beautiful poem from Goethe about Holy Quran? If Goethe was alive today, I would have kissed his hand, his forehead and his cheek. But today I can kiss his remembrance, and I am glad that one of the great poets of Europe and perhaps the greatest of Germany, he has spoken such highly of the Holy Quran. And in today's world, it is easier to recognize Quran as a purely revealed book, as a divine book, because there are certain points which have been discovered in our lifetime. For instance, the Holy Quran, 2000 years after Pharaoh was drowned while chasing Moses in the Red Sea, 2000 years later, the Holy Quran announced that his body has been preserved. And then if it was a human book, then God would have, then the one who announced would have shown the body in a day or two so that it does not rot anymore. But Allah knew that as long as He willed, the body would remain intact. So instead of showing a day or two later, He waited for 1300 years. And only in 1898, about 112 years ago, the body of that Pharaoh was discovered who was drowned in the Red Sea. His name is Marnipta. And Allah knew that when his body will be discovered, the whole world will start guessing that this is not the Pharaoh who was drowned. The Pharaoh who was drowned was somebody else. So they took about 4 or 5 names. Okay, no, not this Pharaoh, that Pharaoh, not that Pharaoh, but that Pharaoh. But the greatness of God, you see, He made it a custom among the pharaohs that whoever would die, his body would be preserved. So today we don't have just the body of Marnipta who was drowned in the Red Sea, but also the body of Ramses and other Thutmoses and some funny names and old names now, so today it sounds difficult to remember. So all these pharaohs' bodies are intact. The Holy Quran has simply said that the one who was drowned, his body has been preserved. And his body, whichever pharaoh they talk about, go and see his body in Cairo. This is the Holy Quran, a divine book. Then another beautiful point, that in the Holy Quran, in the verse about Pharaoh's body being preserved is in chapter Yunus, number 10, verse number 92.
And now I'm talking about the bee, Surah Nahl. It's chapter number 16, and the verse is 68, 69. Allah is mentioning here one female bee which has many stomachs. So apparently, when there was no knowledge about the bee's stomachs, it sounded like a grammatical error. But nobody changed the Holy Quran. It remained intact for 1400 years. The same sentence written, one female bunny and many stomachs. Only in 1948, the same country, Germany, there it was discovered that the female honeybee has 11 stomachs. 9, 10, 11 stomachs. So this is another divine aspect of the Holy Quran. Subhanallah. So one more thing I would like to say today, because this program is going in English and with prior intimation to so many important newspapers, and so they will also be watching, Of course. inshallah. So one small point I would mention about Allahu Akbar. Not only Muslims but even non-Muslims know that Allahu Akbar is recited by the Muslims throughout the day all over the world. But the very lovely thing is that in the Holy Quran, which is the word of God, Allahu Akbar is not mentioned even once. And in the sayings of the Holy Prophet, which is known as Hadith, Allahu Akbar is mentioned so many times. When the child is born, the first words on his ears that go is Allahu Akbar. In the daily 5 times of prayers, the most frequently used words are Allahu Akbar. In the holy battles, wherever, while climbing the stairs, if there is a fire, you want to put it out, you used to recite Allahu Akbar. Whenever there is a natural calamity, you say Allahu Akbar, so that God removes that calamity. So, but Allahu Akbar is mentioned numerous times in Hadith Sharif, the sayings of the Holy Prophet, but not even once in the Holy Quran. This indicates very clearly that the two books, the Holy Quran and the statements of the Holy Prophet, are from two different sources. The Holy Quran does not belong to the Holy Prophet, because if it belonged to the Holy Prophet, he would have mentioned Allahu Akbar at least once or twice, if not many times. But this is a very beautiful distinction between the two books, that one book is the sayings of the Holy Prophet, the other, the Holy Quran, is the words of the God, Almighty Allah. And why Allahu Akbar is not there, that's another beautiful point. Because Akbar does not mean great. Akbar means greater. And greater means even two ends, if you compare, the bigger is the greater. But God is one and there is no comparison, so he has not used these words himself in the Holy Quran. But when the creatures were born, they compared all the creatures in the universe with God, and they found that God was greater than all. So they said Allah is greatest, which means Allahu Akbar. Allah Akbar does not mean Allah is great, it means Allah Akbar is Allah is the greatest. And there is one verse in the Holy Quran which clarifies very nicely, and that is, it's mentioned like this, that Allah has a book in which he has mentioned every small thing, zarra, particle, or you can say atom, and whatever is greater than that, Akbar, and whatever is smaller than that, Asghar. So Akbar, for even 2 atoms are greater than 1 atom, so all the 3 are very small, but 2 atoms, they will be known as greater than 1 atom combined. Our 2-day child is greater, Akbar, than a 1-day child, though both are just babies, newborn babies. So this is also very great distinction for the Holy Quran to be from God. MashaAllah. Now let's Mubaila. talk about Mubaila, because the people are waiting. Mubaila, you have offered Terry Jones about the Mubaila last week in the last program. Did you
sent the offer of Mobila to Terry Jones? I have sent the offer of Mobila to Terry Jones on the TV last week, this week, in a newspaper, and to so many foreign newspapers also. Luckily, we didn't get the email address or telephone number of Terry Jones. Perhaps for security reasons it's not available. But nevertheless, we were lucky that we got one article written by Mrs. Carol Boone, who is correspondent of the Florida Times, and she has mentioned about Terry Jones in a very good article. She has said he has got more journalists surrounding him than followers in the church, and he is just getting unnecessary attention. But whatever he is getting, we are not concerned with how many followers he has, few or many. What we are concerned is about the Holy Quran and the issue of burning, because the Holy Quran burning is not the only issue. Sometimes they make cartoons, sometimes they do some other funny work, propaganda against Islam or Muslims. So these have to be countered in a peaceful manner. So we have tried to send the message, and we have also contacted CNN, BBC, Jacksonville, New York Times, Florida Times Union, and by the grace of God they have acknowledged receipt, and one or two have also said they will take some time and perhaps they will get in touch with us. So it's a good, humble beginning, but a good beginning, and I think slow and steady will win the race. Good. So, as you were talking now that about the history, so I want to ask one very important question. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had offered Mobila to the Christian of Najran, but they did not accept. So what do you think? What was the reason? Actually, for Mobila, the most important point is whether you are offering or you are accepting. The most important point is how strong is your faith, and how strong your faith is depends on how much logic you have in your faith. Only emotional clinging to any particular idea without any basic logics or something, nothing to support, it's just like a building without a foundation. Like a building without foundation. And when Mobila is offered, it is like an earthquake for the person you are offering to. He shakes because he knows it's the court of Allah, and there will be no bribery or anything. He has to be absolutely clean in his faith to go for Mobila. So when these people at the time of the Holy Prophet, they did not accept because they did not have the very strong foundation. In the same manner today, Terry Jones may be emotional person and accept it, and if he accepts, so inshallah it will be a very peaceful affair, because in Mobila the good point is not a single bullet is fired, not a single bomb blast takes place, because the punishment must come in such a manner that only the hands of Allah will be seen. A very peaceful demonstration of punishment. There is no such thing as a man firing a bullet or bomb blast or anything. No man-made effort. As if a person is standing and a lightning falls on him, or he sinks inside the ground, or some sudden emptiness can come into the mind, as it came to Mirza Tahir. He was delivering Friday sermon. In the morning, he completed the formalities of Mobila, which was to print the acceptance of Mobila in his magazine and newspapers, etc. So the first day, on 20th August 1999, in the morning, it was printed in Al Fazal, London, the news about Mobila. And on the same day, in the afternoon prayer of Jummah, he came to deliver the Friday sermon, and he himself admitted on 10th September, for which the video is available with me. You can see in the video, you can see in my website also, it's already there. So he accepted on the 10th of September that a certain emptiness came into his mind. He
could not utter a single word which the public could understand. He was rushed from the place where he was standing in the mosque and delivering the sermon. He was rushed from there for treatment in London, and for 2 or 3 months he remained very much in pain. And on 10th of September, for the first time he came, which was about 28 days or something after suffering that speech problem, and he came and said that his a certain emptiness came into his mind. So this is a very peaceful method, and I think there is no better method of reaching the truth than this. MashaAllah. And if I am strong in my faith and I have got logical support for my faith. If Tory Jones has logical support for his faith, not just relying on the Christian greatness or greatness of his country and those things, if he has individual faith in God and with all the logic and all the arguments to support that, then I think he should accept it. If he is not accepting, and if he is running away, then I will chase him and see him run, that's all. I'll come back. I don't have visa for states, so I'll come back from the border. Okay, so you believe that the forefathers of Terry Jones did not accept, but Terry Jones will accept your Mobila. Okay, you were talking about misunderstandings between Muslims and non-Muslims. Christian think that Islam is antichrist. So what do you think about it? What do you say? It's Islam is not antichrist, but Islam loves Auntie Mary and Uncle Jesus. We kiss them, both of them. In our Holy Quran, there is a chapter on Mary. It's chapter number 19, I think. And then Jesus is mentioned so many times. And not only that, more than that, as much as the Christians themselves. The Christians expect him to come back from heavens to earth and fill the world with faith, true faith. We also say the same thing. The Holy Quran says that he is a sign of the hour, which means he will come before the end of the world. The Matthew Bible, I think chapter 24, some verses, it's written very clearly. Jesus says, don't go anywhere if somebody says I am in the room or I am in the field or jungle, all that. But wait for me. Many false prophets and messiahs will come and say I am the Messiah and all that. Don't have any faith in any of them. When I will come like the lightning which shines on the east and is seen in the west. So both of us are expecting Jesus to come. We are not antichrist. We are as much for the Christ or even more for the Christ, because we speak of Mary in much better terms. Some Christians were converted when they heard Surah Maryam, Surah Mary, because it spoke of Mary in such a beautiful language, in such a beautiful manner that the Christians themselves were impressed that we believe in Mary so much, but the Holy Quran is speaking so beautifully. So there is no concept of Antichrist in Islam. Of course, whatever they have made by themselves, for example, whatever they have made by themselves, like saying Jesus is the Son of God and those things, this thing Jesus has himself not said. In fact, he has said that when he will come like the lightning, he has used the word, you will see the Son of Man coming. It's not the Son of God coming. That is what the Muslims say. The Son of Man, the Son of a woman, not the Son of Man in the strict sense, because he was born without a man, but the Son of a woman. And this is how he has said. He has not said the Son of God will come like the lightning. So we are not Antichrist. Christ is our love. He is the expected hero of our future. This is how we see Christ, and in fact accuse the Bible also.
Do we have much time left? Yes, How much time? 6 minutes. 6 minutes. Acha. So, any other question you have got? Yeah, I'd like you to clear today about this misunderstanding between So Christians and this Muslims. misunderstanding, one thing more. Oxford Dictionary, did I tell in this English lecture? Better you repeat it because Repeat it's it. very important. So, like the Catholic Encyclopedia, it speaks of, says that when the body of Pharaoh was discovered, it was a great victory for Quran. But the Catholic Encyclopedia tried to confuse the public by saying that nothing in the Holy Scripture says that Pharaoh went in the field to chase Moses. Nothing in the Holy Scripture says that he was drowned as a result. The Psalms clearly say that Pharaoh was drowned in the Red Sea with his host army. The whole Torah clearly says the horse of Pharaoh went into the midst of the sea, and the 2 walls of water came and drowned them. And so many places in Exodus, if you read, you will come across many passages in which many lines in which you will read that he has gone to the field and he was drowned as a result. Not one was left. So many things are written there. So, likewise in the Oxford Dictionary, when they define the word Allah, they have written it's the Muhammadan name of God. Not just think. Oxford Dictionary is supposed to be on a very high level. When we talk of Oxford University, Oxford Dictionary, we think of them very highly. In fact, our children are supposed to be well educated when they have got Oxford Dictionary and Oxford degrees. Yeah, These are supposed to be very big things. sure. But at the same time, look at Oxford Dictionary. They have written Allah is the Muhammadan name of God. But the Holy Quran clearly says in Surah Zukhruf verse 87, I think I am speaking the right verse, Allah says to the Holy Prophet, ask them, the non-Muslims, who created you? They will surely say Allah. They will surely say Allah. Now if they will surely say Allah, they are the non-Muslims. Yeah, Likewise, Abraham also says, why do you dispute with me regarding Allah? So if this word Allah was an invention of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why did the Christians not raise this objection at that time? but did you That you are a inform? liar. Why are you saying Allah? Allah is this word was never spoken by Abraham. This and why the non-Muslims who were alive then? Why did they use the word Allah? Why did they use the word Allah? Such a common sense question. And Oxford Dictionary is writing Muhammad, Allah is the Muhammad, the name of God. Shame on such kind of inventions. Shame on the invention that there is nothing in the sacred book to say that Pharaoh did not go to the field or was drowned as a result. All shame, shame, shame. And Terry Jones, you are burning the Holy Quran, wherein the name of Allah is mentioned about 2700 times, less than that. And do you know Allah is the name of your God? And you are trying to burn the Holy Quran, wherein the name of Mary is mentioned. Jesus is mentioned as Isa. Abraham is mentioned, Moses is mentioned, Jacob is mentioned, all these names are there. Jibril is there, Mikael is there. You think Bible does not have these names? That dialogue which God had with Moses in the holy valley of Tuwa, first time when he met, when Moses saw the fire and went and God and Moses started talking. All these conversations are not only in your Bible, it's also in our Holy Quran. So when you are burning these verses, it is as good as you are burning the Bible. Yeah. Have you ever realized that you are burning some verses of the Bible which are same like those in the Holy Quran? We value your Bible. I have kissed it so many times, I don't remember, perhaps 1 or twice every day I kiss them, because in the Bible also there are so many beautiful points regarding the Holy Quran also. So for me it is an article of faith to enjoy the Bible also. Thank you very much, Mr. Ilyas Sattar. And at the end of this program, we are again hoping Terry Jones to respond the offer of Mubahala positively by accepting the offer of Mubahala. See you by next Wednesday at Pakistan Standard Time 10:30. Allah 5 Hafiz. minute बाकी है.